انسان کی زندگی کے 5 ہیں اور نتائج بھی 5 ہیں۔ اس آیت پاک میں بے نیاز رب نے نتائج بیان کیے، 5 نتیجے انسانی زندگی کے۔ پہلا نتیجہ فرمایا یقین رکھو انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی لعبن کھیل ہے، لہون تماشا ہے، زینتن آرائش ہے، نمائش ہے، تفاخرم بینکم شیخی مارنا ہے، تکاثرم بینکم تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کی لالچ کرنا ہے۔ یہ 5 نتیجے ہیں، اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی کے احوال بھی 5 ہیں۔ جدوں ہونا ہے بچہ 5-6 سالاں تک او اس نا زمانہ کھیل کودنا ہونا ہے، جدھر گیا ادھر ہی ٹر گیا، ماں پچھو پئی آوازہ لانی ہے، یہ بچیاں نال گلی ڈنڈا پیا کھیڈنا ہے، بچیاں نال کرکٹ پیا کھیڈنا ہے، فٹ بال پیا کھیڈنا ہے، تماشے میں لگا ہوا ہے۔ تو جدوں انسان نے زندگی 6 سالاں تو بعد جانی ہے، یہ اس نے زندگی نا زمانہ تماشے والا، 11-12 سال تک یہ تماشے کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور جب انسان 11 سال سے ابو ہوتا ہے، 11 سال سے عمر بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جو نتیجہ بیان کیا ہے 3 نمبر پہ، وہ یہ ہے کہ زینتن، ہاتھ وچ کنگھی آ گئی ہے، بالاں تے کدے مارنا ہے ادھر کدے ادھر، کدے سٹڈ چیک کرنا ہے، کدے گھڑی تکنا ہے، کدے کپڑے چیک کرنا ہے، کدے جتیاں تے پالش، کدے، یہ زینت ہے ساری، یہ زینت ہے، آرائش ہے، نمائش ہے۔ سلوٹ بھی آ جائے نا کپڑے پہ تو بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ میرا کپڑا ہوئے اور اس تے سلوٹ آوے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب انسان کی عمر جاتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ 35 سال سے اب 30 سے 40 سال کے درمیان، وَتَقَاصُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر فخر کرتا ہے، فخر، میرے اتنے بنگلے، میری اتنی دکانیں، میری اتنی پراپرٹی، میرے دادا میرے والد کو یہ دے گئے، میرے والد نے میرے لیے یہ چھوڑا، اتنی ہماری گاڑیاں ہیں، اتنی ہماری جائیدادیں ہیں، یہ فخر کا زمانہ ہے۔ اگلا جو زمانہ ہے وَتَقَاصُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جدوں بندہ بڑھاپے چ پہنچتا ہے تو پھر اس کی یہ ہونا ہے بھائی میرے مال تے میرے اولاد نو کوئی نقصان نہ ہوگا، میں جائیداد چھوڑیے، میرے مرن تو بعد میری جائیداد نہ کہہ بن سی، میرے بچیاں نہ کہہ بن سی، میرے بینک بیلنس نہ کہہ بن سی، میریاں زمیناں مربیاں نہ کہہ بن سی۔ اور پھر فخر اس بات پہ بھی کرتا ہے، کثرت اس بات پہ بھی کرتا ہے کہ میری اولاد زیادہ، میرے بچے زیادہ، میری بینک بیلنس زیادہ، میری جائیداد زیادہ۔ یہ 5 نتائج ہیں اور زندگی کے احوال بھی 5 ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو زینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانی زندگی ایک توک ہے، دنیا کی زندگی یقیناً ایک توک ہے، بالکل توک ہے۔ اس نے مثال اس طرح سمجھو، اساں نے بزرگاں نے ایک مثال بیان کیتی ہے، مثال نال گل ذرا سوکھے طریقے نال سمجھ آ جانی ہے بندے کی۔ اسے واسطے علماء، صوفیاء، سمجھدار لوگ، دانا لوگ، عقل مند لوگ مثالاں تو کم لینے، مثال دینے۔ ایک بندہ پیا دوڑنے وہ جا وڑیا جنگل وچ، جنگل وچ پہنچیا، اچانک انہوں ایک شیر نظر آیا، شیر اس کی طرف حملہ آور ہوا، شیر تو بچن نہیں خاطر انہیں جنگل وچ دوڑ لائی، اگے اگے بندہ، پیچھے پیچھے شیر۔ اچانک اس کا دم پھول گیا، سانس اسے چڑھ گیا، اسے ایک گڑھا نظر آیا، خیال آیا میں اس گڑھے میں چھلانگ لگاؤں، اپنی جان بچاؤں اس شیر سے۔ لیکن جو ہی گڑھے دے کنارے دے پہنچیا، تھلے تکیا تے منہ کھول کے ایک سب بیٹھے۔ اب پھر خیال آیا اگر میں گڑھے میں چھلانگ لگاؤں گا تو یہ سانپ مجھ پہ حملہ کر دے گا، ڈسے گا، مار دے گا۔
پیچھے شیر ہے، اگے گڑا ہے، وچ سپ۔ اچانک ایک درخت نظر آیا، اس کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی اس گڑے پہ۔ اس آخیا میں اگر تنے کے ذریعے اوپر چڑھوں گا تو شیر مجھ پہ حملہ کرے گا، لہٰذا کیوں نہ میں چھلانگ لگا کے اس ٹہنی کو چپک جاؤں۔ اس نے ماری چھال تے ٹہنی نو جفا پا لیا، چمٹ گیا ٹہنی نال۔ پھر اس نے دیکھا اچانک کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید ہے ایک کالا ہے، وہ اس ٹہنی کو جڑ سے آہستہ آہستہ کھرچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اس آخیا اے اگر اسی طرح لگے رہے دوئے تو اے تے ٹہنی نو کٹ دے سن، تھلے ہے سب، پیچھے ہے شیر۔ اچانک اس نے دیکھا دو پتوں کے درمیان ایک خوبصورت پھل نظر آیا، خوشنما پھل، بڑا سونا پھل، دلکش پھل۔ اس نے وہ پھل کھانا شروع کر دیتا۔ وہ پھل ایڈا لذیذ سی، ایڈا مزیدار سی، ایڈی اس نو چس آئی کہ انہوں وہ چوہے بھی پھل گئے، وہ سب جڑا سی وہ بھی پھل گیا، شیر بھی پھل گیا۔ وہ لگا ہوا ہے اس پھل کو کھانے میں، چوہے اپنا پہ کام کرنے، شیر انتظار میں ہے کہ میرے پنجے میں آئے اور میں اس کا کام تمام کروں، اور سانپ جو ہے وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے۔ اچانک کیا ہوا، یہ پھل کے مزے میں لگا رہا، کھانے میں لگا رہا، اور ان چوہوں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اور درخت کے تنے سے جدا کیا، اور درخت سے تنے سے جب وہ ٹہنی جدا ہوئی تے وہ تھلے ٹہ پیا گڑے وچ۔ گڑے ٹٹھا تے اپرو شیر حملہ کیتا، سپ نے حملہ کیتا اور انہوں گڑے جا کے سٹیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں جنگل جو ہے نا یہ دنیا ہے۔ ذرا سبحان اللہ تو بول، نہیں مزہ آیا؟ سبحان اللہ۔ خوش ہو کے بیٹھا کریں، ذرا مسکرا کے بیٹھا کریں، جاگ کے بیٹھا کریں، بیدار ہو کے بیٹھا کریں، بازوق ہو کے بیٹھا کریں۔ جنگل جو ہے یہ دنیا ہے، اور انسان اس دنیا میں پھر رہا ہے، اور یہ جو شیر ہے یہ موت ہے، اور گڑھا جو ہے یہ قبر ہے، اژدہا جو ہے یہ دوزخ ہے، اور ٹہنی اس کی عمر ہے، اور سفید اور کالا چوہا یہ دن اور رات ہے۔ ہائے ہائے، یہ دن اور رات ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے۔ خدا نی قسمیں کروڑا روپے خرچ کر لو، جیڑا سیکنڈ ایک واری لنگ گیا ہے نا وہ واپس نہیں بڑھ، کروڑوں روپے خرچ کر لیں وہ سیکنڈ واپس نہیں آتا۔ ملکہ الزبتھ جو بادشاہ تھی انگلینڈ کی، انگلینڈ کا اب تو ہر بندہ چلا جاتا ہے وہاں، ابھی بھی بڑا مشکل ہے وہاں جانا، وہاں کی نیشنلٹی لینا بڑا دشوار کام ہے، لیکن ایک زمانہ تھا انگلینڈ کا نام بھی لوگ بڑے ادب سے لیتے تھے۔ ملکہ الزبتھ یہ ملکہ تھی، بادشاہ تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا اس نے اپنے ملک کے تمام ڈاکٹروں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ جو ڈاکٹر میری زندگی کا ایک سانس بڑھائے گا وہ جو مانگے گا میں وہ دوں گا۔ شاہی انعام نہیں لالچ ہوا ہے، ڈاکٹر پھر ماریاں چھالاں لائے زور، جتنے انہوں نے تجربے سن وہ سارے انہوں نے استعمال کیتے، لیکن حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات بالکل یقین سے آپ سنیں، میری بات کو بڑے غور سے سنیں، دل کے کانوں سے میری بات کو سنیں۔ ملکہ الزبتھ کے کہنے پہ ڈاکٹروں نے زور لگایا، طبیبوں نے، حکیموں نے زور لگایا، لیکن اوہی سا انہوں لبے جڑے اللہ نے لکھے سن۔ ہائے ہائے، اوہی سا لبے، نہ کٹ سکنا ہے نہ ود سکنا ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ موت اٹل حقیقت ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے۔ آپ چلے جائیں، پاکستان کے لوگوں کا کھانا اور ہے، بنگالیوں کا کھانا اور ہے، افغانیوں کا کھانا اور ہے۔ بنگالی صرف مچھلی اور چاول پہ گزارا کرتے ہیں، روٹی انہاں کدے تک ہی نہیں، اور ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں۔ آپ چلے جائیں یورپ میں، وہاں لوگ روٹی نہیں کھاتے، وہاں ان کا کھانا کچھ اور ہے۔ اور اسی طرح آپ چلے جائیں افغانستان میں، وہاں بڑی بڑی روٹیاں ہیں، لوگ دمبے کا گوشت کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آپ ایران چلے جائیں، وہاں زعفرانی چاولوں پہ لوگ گزارا کرتے ہیں، اور میں گیا ہوں 2-4 بار، وہاں یہی حالات ہیں۔ آپ چلے جائیں خلیج کے کسی ملک میں، وہاں ان کا کھانا اور ہے، یورپین کا کھانا اور ہے، ٹرکش کا کھانا اور ہے، چائنا والوں کا کھانا اور ہے۔ لوگوں کا خوراک میں اختلاف ہے، لباس میں اختلاف ہے۔ یہ جو شلوار قمیض ہم پہنتے ہیں یہ بنگال میں نہیں ہے، یہ افغانستان میں نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ میں نہیں ہے، یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا لباس ہے۔ آپ پڑوسی ملک میں چلے جائیں، ان کا لباس اور ہے، وہ اوپر تھوڑا چھوٹا سا قمیض پہنتے ہیں، نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، ہم لوگ شلوار پہنتے ہیں، کھلی شلوار۔ یہ پاکستانیوں کا لباس ہے۔ افغانستان میں آپ چلے جائیں، انہوں نے بڑی بڑی پگیں سجائی ہوئی ہیں سروں پہ،
اور کھلے کھلے ان کے کپڑے ہیں. سعودی عرب میں چلے جائیں, عرب تمام ممالک بڑے بڑے توپ پہنتے ہیں, توپ جنہیں جو ہے وہ شلوار کی حاجت نہیں ہوتی, وہ ایک بڑی قمیض ہوتی ہے جو ٹخنوں تک چلی جاتی ہے. آپ ترکی میں چلے جائیں, ترکی میں چلے جائیں, وہاں لوگ 3 پیس پہنتے ہیں, یہ ان کا رواج ہے. آپ چلے جائیں امریکہ میں, یو کے میں, ان کا لباس اور ہے. یعنی کہ میرا مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کی خوراک میں اختلاف ہے, لوگوں کے لباس میں اختلاف ہے, لوگوں کی زبان میں اختلاف ہے. جو زبان ہم بولتے ہیں وہ افغانی نہیں بولتے, جو افغانی بولتے ہیں وہ ایرانی نہیں بولتے, جو ایرانی بولتے ہیں وہ ہندوستانی نہیں بولتے, جو ہندوستانی بولتے ہیں وہ امریکی نہیں بولتے, جو امریکی بولتے ہیں وہ افریقی نہیں بولتے, جو افریقی بولتے ہیں وہ جناب والا یورپ کے لوگ نہیں بولتے. یعنی کہ زبانیں ہر 20 کلومیٹر کے بعد زبان مختلف ہو جاتی ہے. لوگوں کا خوراک میں اختلاف ہے, لوگوں کا لباس میں اختلاف ہے, لوگوں کا زبان میں اختلاف ہے, لوگوں کا رنگوں میں اختلاف ہے. کہیں پہ گندمی رنگ کے لوگ ہیں, کہیں پہ کالے رنگ کے لوگ ہیں, کہیں پہ سفید چٹے گورے لوگ ہیں, اور قداں نے اندر اختلاف ہے. کدھرے پستے قد والے, کدھرے درمیانے قد والے, کدھرے اڑے اڑے لمبے قداں والے. اتھے جاؤ تسی جا کے سعودی عرب نے اندر حجر اسود کا بوسہ نہیں دینے دیتے حبشیہ ہے. ان کرن تے پاکستانی ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر. سبحان اللہ بول. اتنے بڑے بڑے بندے اللہ نے بنائے ہیں. یہ حبشی لوگ جو ہیں بڑے بڑے ان کے قد ہیں, بڑی بڑی ان کی قامت ہے, بڑی ان کی طاقت ہے. اللہ کریم نے اختلاف رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے لباس میں اختلاف رکھا ہے, خوراک میں اختلاف رکھا ہے, رنگوں میں اختلاف رکھا ہے, قدوں میں اختلاف رکھا ہے. اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ بڑی عجیب ہے, لوگوں کا خدا میں بھی اختلاف ہے. اللہ, خدا میں اختلاف ہے. کئی بتوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے, کئی آگ کے آگے جھکے ہوئے, کئی گائے کو اپنا خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے, کئی وہ یہ جو سورج ہے اسے اپنا خدا سمجھتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں کو اپنا خدا سمجھا ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, میں دکھاتا ہوں تاریخ کی کتابوں میں, جنہوں نے سانپ اور کچھوے کی عبادت بھی کی ہے. نعوذ باللہ العیاذ باللہ. سانپ اور کچھوے کو بھی اپنا خدا سمجھا ہے. یہ انسانیت جب گرتی ہے تو اس حد تک گر جاتی ہے کہ سانپ اور کچھوے تک کو خدا سمجھ بیٹھتی ہے. اور کئی ایسے ہیں خوش نصیب جنہوں نے وحدہ لا شریک کی عبادت کی, وحدہ لا شریک کے پجاری, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنے والے, خدا کو معبود و مسجود سمجھنے والے. خدا کا لوگوں میں اختلاف ہے, لوگوں کا کتابوں میں اختلاف ہے. اللہ کریم نے 4 کتابیں آسمان سے اتاری, انجیل, زبور اور تورات اور قرآن مجید. بعض لوگ آج بھی تورات کو کہتے ہیں وہ برحق کتاب ہے, قرآن کو نہیں مانتے. عیسائی آج بھی انجیل پہ یقین بنا کے بیٹھے ہیں, وہ قرآن کو برحق نہیں مانتے. اسی طرح جناب زبور والے بھی موجود ہیں, لیکن کئی خوش نصیب قرآن کو برحق مانتے ہیں. خدا میں اختلاف ہے, خدا کی اتری ہوئی کتابوں میں اختلاف ہے, نبیوں میں اختلاف ہے. ادھر تک بعض لوگ آج بھی حضرت موسیٰ کی آخری نبی مننے, بعض لوگ آج بھی حضرت عیسیٰ کی آخری نبی مننے, بعض لوگ آج بھی حضرت عزیر نو اللہ نہ نبی مننے, اور کسی کی نبی نہیں مننے. اور جو خوش نصیب ہیں وہ کہتے ہیں امام الانبیاء آ گئے, ختم الرسل آ گئے, مدینے کے تاجدار آ گئے, نبیاں دے سردار آ گئے, محمد مصطفیٰ آ گئے, احمد مجتبیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ختم نبوت کے منکر لوگ موجود ہیں. لوگوں کا صحابہ میں اختلاف ہے, قسم سے اہل بیت کے مسئلے میں اختلاف ہے, یہ بات بالکل حقیقت ہے. اولیاء کے مسئلے میں اختلاف ہے, رنگاں چ اختلاف, لباس وچ اختلاف, قداں چ اختلاف, خوراک وچ اختلاف, لوگاں زباناں وچ اختلاف, خدا وچ اختلاف, رسول وچ اختلاف, کتاباں چ اختلاف, فرشتیاں وچ اختلاف. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, میں شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک چیلنج کر کے یہ بات کہتا ہوں, دنیا کا اگر کسی بات پہ اتفاق ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے جس کا نام موت ہے. بولے نہیں ہو, پتہ نہیں کی گل, موت کا پوری دنیا میں اتفاق. عیسائیاں کو پوچھو وہ بھی آہنے نانی, یہودیاں کو پوچھو وہ بھی آہنے نہیں ٹلنی آنی ہے, مسلمانوں نال گل کرو آنے آنی ہے, پھر مسلمانوں وچوں تسی شیعہ نال گل کرو آنی ہے, تسی سنیاں بریلویاں نال گل کرو آنی ہے, وہابیاں نال کرو آنی ہے, تبلیغیاں جماعتیاں نال گل کرو آنی ہے, دیوبندیاں نال گل کرو آنی ہے, غیر مقلدہ نال گل کرو آنی ہے, ہندوؤں نال گل کرو, سکھاں نال, مجوسیاں نال, صابیاں نال,
جس فرقے کے دنیا میں لوگ آباد ہیں ان سے بات کریں، ان کا موت پہ اتفاق ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اٹل حقیقت ہے۔ اور ایک گل میں بہت بڑی استوی کرن جا رہے ہیں کہ موت صرف اٹل حقیقت نہیں ہے، بلکہ موت کا سبب بھی اٹل ہے، موت کی جگہ بھی اٹل ہے۔ موت کا سبب بھی اٹل ہے اور موت کی جگہ بھی اٹل ہے۔ کیڑے سبب نہ لانی ہے، اللہ اکبر، اور کیڑی جگہ تے آنی، اے بھی اٹل۔ حضرت اسرائیل نو اللہ تعالیٰ نے جدوں ذمہ کیتا کہ توں لوکاں دیاں جاناں کڈنیاں، میں غالباً کسے جمعے تے بیان کیتا سی، اللہ کریم نے فرشتوں کے ذمہ لگایا۔ پہلے حضرت جبریل کو کہا جا دنیا سے مٹی اٹھا کے لے آ۔ جب جبریل نے مٹھی بھری مٹی نے شور پانا شروع کر دیتا اور رونا شروع کر دیتا۔ جبریل نے پوچھا کیوں رونی ہے؟ انہیں آکھیا مینوں پتہ ہے تو کیوں لے کے پیا جانا ہے، اللہ نے میرا پتلا بنانا ہے اور پھر اودے وچ روح پھونکنی ہے، انسان بنے گا، دنیا چاہے گا، قتل و غارت کرے گا، خون پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، میں تاں پہ رونی ہاں بھئی میرے ذمے بہت سارے گناہ آن گے۔ حضرت جبریل نے چیکاں تاڑیاں سنیاں مٹی نیاں سٹ کے تے واپس ٹر گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا لے آیا ہے یا اللہ اتھو اٹھایا تے ہے لیکن انہیں چیک تاڑا پایا ہے، چھوڑ کے آ گیا۔ فرمایا اسرافیل کتھے میں؟ جی اللہ جی حاضر ہاں۔ فرمایا توں جا لے کے آ۔ انہیں بھی جو ہی مٹھی پری مٹی نے پھر شور پانا شروع کر دیتا۔ حضرت اسرافیل کو ترس آ گیا، وہ چھوڑ کے آ گئے۔ پھر میکائیل کو اسی طرح بھیجا، وہ بھی چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا 3 بھیجن اور تسی چھوڑ کے آ گئے ہو، ہن میں جس کی بھیجن لگانا اے چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ اسرائیل نو اللہ نے فرمایا جا مٹی لے آیا۔ اللہ اکبر۔ اسرائیل نے جو ہی مٹی کی ہاتھ رکھیا، اس کی عادت پئی سی روڑنی، اسی طرح پھر چیخ تاڑا پایا۔ حضرت اسرائیل نے جو جملہ بولا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ملک الموت نے کہا تیرا رونا تکاں یا اس نے حکم تکاں؟ ادھر توں رونی ہے ادھر وہ پیاہنا لے کے آ، توں پئی رو، میں حکم پورا کروں گا۔ حضرت اسرائیل اس کی رونیاں توڑیاں لے گئے اللہ کی بارگاہ نے اندر، اور اللہ کریم نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، لے کے بھی توں آیا ہے تو پھر واپس بھی انہاں نوں توں ہی اتھے آڑنا ہے، روحاں بھی توں ہی انہاں دیاں قبض کرنیاں۔ ملک الموت نے عرض کی تھی مولا میں جس بندے کی روح قبض کروں گا اس نے تے پتر میرے تے حملہ کر دے سن، اس نیاں تیاں ہو سن وہ کر دے سن، پھپھیاں کر دے سن، ماسیاں کر دے سن، ماویں چاچے حملہ کر دے سن، بھئی ساڑا پانجا جا رہا ہے، ساڑا پتر جا رہا ہے، لوکاں کی اولاداں بڑیاں پیاریاں ہونیاں۔ اللہ نے فرمایا تیرے تے گل آن ہی نہیں لگی، ہائے ہائے ہائے، تیرے تے گل آن ہی نہیں لگی۔ اساں فالج تے گل پانی ہے، کینسر تے پانی ہے، ٹائیفائڈ تے پانی ہے، ایزے تے پانی ہے، جناب میدا خراب ہویا بندہ مر گیا ہے، ٹائیفائڈ ہویا مر گیا ہے، جناب اس کو بڑے عرصے سے کینسر تھا بیچارے کو، اسے موروں کی شکایت تھی، اٹک ریفائنری کے ہسپٹل میں داخل تھا، فوت ہو گیا۔ فرمایا تیرے تے گل آنی نہیں دینی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ دعا کرو اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، ایک بار بولیں سارا مجمع موت آنی ہی آنی ہے، ایک بار پھر بولیں موت، نہیں مزہ آیا، ایک بار پھر بولے موت آنی ہی آنی ہے۔ لیکن جس طرح موت اٹل حقیقت ہے اس طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ موت ایک جیسی نہیں ہے۔ سنو سنو او مسلمانوں سنو، موت ایک جیسی نہیں ہے، کافر کی طرف بھی آتی ہے، مومن کی طرف بھی آتی ہے، گناہگار کی طرف بھی آتی ہے، نیکوکار کی طرف بھی آتی ہے، بدکار کی طرف بھی آتی ہے، پرہیزگار کی طرف بھی آتی ہے۔ میں یہ بات ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں، موت ایک جیسی نہیں ہے۔ گناہگار کی طرف آتی ہے تو عذاب بن کے آتی ہے، نیکوکار کی طرف آتی ہے تو ثواب بن کے آتی ہے، بدکار کی طرف آتی ہے تو زحمت بن کے آتی ہے، نیکوکار کی طرف آتی ہے تو خدا کی رحمت بن کے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہب بن منبع، کیا بات ہے، وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے میں نے سنا ہے کہ مومن کی موت ایسے ہے جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو، گل سنو یار دا، آٹا پہ گننی ہوئے کوئی عورت تے آٹے گننے دوران تک کے نئے وال نو
اور مٹھا جیا وال چھک کے باہر کٹ دے ہے۔ حضور فرماتے ہیں عورت کو آٹے سے گونتے وقت بال کھینچنے میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، لیکن مومن کو روح نکلتے وقت وہ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایک مثال یہ ہے، دوسری ہوں میں تواڈے ویڑے چاہ کے توانوں دینا ہے۔ غبارہ دیکھیا کہتے غبارہ جب پھول جائے، آپ غبارے سے جب ہوا نکالتے ہیں کو پتہ چلتا ہے بالکل آہستہ سی ہوا نکل جاتی ہے اور غبارہ دوبارہ اپنی کیفیت میں آ جاتا ہے، دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ ہمارے صوفیاء اور علماء فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسے ہے جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے یا عورت آٹے سے بال نکالتی ہے، اور کافر کے روح نکلنے کی مثال، گناہگار کے روح نکلنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جھاڑی دار درخت ہو۔ چاڑی دار درخت ہوئے، چلو یار پلائی نہ کوئی درخت ہوئے، پلائی تے ہن ہر پاسے ہے، پلائی نے درخت ہوتے کوئی بندہ چادر پھینکے اور چادر جب اس پلائی کے درخت پہ بالکل چھا جائے پھر اسے زبردستی کھینچے، حضور فرماتے ہیں جس طرح اس کی لیریں اور ذرے ذرے بکھرے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب کافر کی موت آتی ہے، گناہگار کی موت آتی ہے تو اس کا ایک ایک حصہ بکھرا ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو مومنہ نی صف میں شامل کرے، اللہ نیکہ نی صف میں شامل کرے، اللہ پاکہ نی صف میں شامل کرے۔ ہاں گرامی قدر احباب، او صحابی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرمایا ہے مومن دی موت ایویں میں جویں آٹے چبال ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ یا نبی اللہ تواڈی فرمان چوئے پتہ چلے آئے کہ مومن دی موت بڑی آسانی نال آ جائیں گی، لیکن قرآن پاک کہندا ہے والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں گوشت تو جدا ہو جائیں، گوشت پنڈلیاں تو جدا ہو جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ یا نبی اللہ تواڈا فرمان ویکھاں اور کہندا ہے، قرآن ویکھاں اور کہندا ہے، میں کہ کراں؟ میرے آقا نے کوئی لمبا جواب نہیں دیتا، حدیث پاک دے اندر آندا ہے سرکار نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ لے جواب مل جائے، سورہ یوسف پڑھ لے جواب مل جائے گا۔ اس صحابی نے قرآن لے لیا، قرآن کھولیا تے پوری سورہ یوسف پڑھی تے کوئی نہ جواب ملیا، دوبارہ پڑھی کوئی نہ ملیا، تریوری پڑھی کوئی نہ ملیا، پھر حضرت وہب بن مربع نو حضرت عبداللہ بن مسعود ملے، سارا ماجرا سنایا کہ سرکار نو میں گل کی تھی، سرکار نے فرمایا سورہ یوسف پڑھتے نو جواب مل جائے گا، میں نو جواب نہیں ملیا۔ آپ نے فرمایا اگر تینوں جواب نہیں نظر آیا آ ذرا لایا قرآن میں تینوں وکھانا وا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جتنا اچھا تو انہوں بولنا چاہیے سی اتنی اچھی آواز نہیں آئی، پتہ نہیں کہ گل۔ ایک بار پھر بولو قرآن سن کے خوش ہو کے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جدوں زلیخا نو پتا چلیا کہ کڑیاں میرے تے انگلیاں پیاں اٹھاندیاں نو کہندیاں نو غلام تے عاشق ہو گئی ہے، کل خرید کے آندس اج انہوں دل دے بیٹھی ہے،
حضرت زلیخا نے جناب سیدنا حضرت یوسف نو فرمایا کہ مہربانی کرنا ہے میرے کردار دی چادر تے داغ پئیاں لانیاں میں تینوں بنا سوار کے انہاں کڑیاں دے سامنے آنا گی تاکہ انہاں نو پتہ چلے کہ میرا محبوب کیڑا سونا ہے حضرت یوسف نو کپڑے پوائے سرما لوایا اور بنایا سنواریا اور کڑیاں دے ہتھاں دے اندر انہیں چھریاں دیتیاں فروٹ دیتے تے جدوں انہاں نے چھریاں نو فروٹاں تے رکھیا تے زلیخا نے منظر ویکھیا تے پھر کہن دیئے اے ہی ٹائم میں چل یوسف کر روشن خان چل یوسف کر روشن خان تے آس ہوئے اج پوری تانے مارن والیاں ویکھن اے سونا جلوہ نوری کیا بات ہے جناب سیدنا حضرت یوسف بار نکلے انہاں دے ہتھاں دے اندر چھریاں نے تے او چلانیاں پئیاں نے فروٹاں دے تے جوں ہی انہاں دیاں نظراں جناب یوسف دیاں اکھاں تے چہرے دے پئیاں تے انہاں نو بھول گیا چھریاں چلانا فروٹاں دے میں نہیں پیا کہندا قرآن پیا کہندا قطعنا ایدیہم بعض لوگ ادا مانا کر دیں انگلیاں کٹ لیاں میں کیا انگلیاں مولوی صاحب دسو کیڑے پاسو کٹ لیاں جے ایدیہ ہنہ دمانا انگلیاں نہیں نے ایدیہ ہنہ دمانا ہاتھ نے قطعنا ایدیہ انہاں نو بھول گئیاں چھریاں چلانیاں پھلاں دے تے حضرت یوسف دے جلویاں دے اندر گم ہوئیاں اور چھریاں پھلاں تے چلن دے بجائے ہتھاں تے چلیاں تے ہاتھ وکھرے ہو گئے تے انہاں نو پتہ نہ چلے کہ خون نکل گیا ہے جسم دا ٹکڑا وکھرا ہو گیا ہے تے نعرے مار کے کہنیاں نے حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم پہلے کہندیاں سن غلام بردائے نوکرے زلیخا نوکر تے عاشق ہوئی پھر دیئے تے جدوں تک لے آؤ ہون پہلے نعرے مار دیاں نے پھر انگلیاں تے ہاتھ کٹ دیاں نے پھر کہہ دیاں نے ما ھذا بشرن اے بشر بھی نہیں ہے اسی بھی کہنے ملا تو تکیا جے نہیں تائیں پہ کہنا ہے بشر تو تک لیندہ تے تو ایک کدے نہ کہندہ تے تینوں بھی کہنا پہندہ کہ جس پھول اگر تو تک لیندہ مدینے دے تاجدار نو تے تینوں کہنا پہندہ میاں صاحب کہندے نے کہ 3 مہینے ایک خلقت رجی تے ویکھو یوسف کے نانی تے جنا محمدی عربی تکے آؤ رج گئے دوئیں جہاں نبی نو بشر کہن والے آؤ کاش تمہیں ایویں ویکھ لیندہ جویں پیر میرے علی نے ویکھیا سی تے تینوں بھی کہنا پہندا کہ توں اجے میڈا ماہی نہیں ڈٹھے توں اجے میڈا ماہی نہیں ڈٹھے آؤ جنوں ویکھ کے چن شرماؤ وے جے سونا ہاتھ پھلاں وچ پاویں تے ہاتھ پھلاں رل جاؤ بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے متن بے ادبی ہو جا توبہ اڈا حسن مہیدہ جدی جھال چلی نہ جا
وہب بن منبے کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا عورتیں اگر یوسف کو دیکھیں انہیں چھریاں چلانے کا احساس نہ ہو تو مرتے وقت مومن جب مصطفیٰ کو دیکھ لے گا پھر اسے احساس ہوگا، پھر ایسے جان جائے گی جیسے آٹے سے عورت بال نکالتی۔ یہ مومن کی موت کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ کے پاس دائیں بائیں آپ کے خدام بیٹھے ہیں، ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے، توجہ رکھیے گا ذرا، ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے، باتیں شروع ہیں، اچانک ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت آ کے نا کور کور کے اس جنے کی تکنا شروع کر دیتا، کور کور کے۔ اللہ، حضور فرماتے ہیں ملک الموت کا چہرہ اتنا خوفناک ہے، اگر وہ جان نہ بھی نکالے نا تو بندہ صرف اس کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ کے مر جائے، اتنا خوفناک چہرہ ہے ملک الموت کا۔ اس جدوں اپنے رنگ وچ آ کے نا کور کے دو باری کوریاں پائیاں نا پھر تھلی پچ گئی، جاکت لرزن لگ گیا تے حضرت سلیمان نو کان وچ کہندا ہے جناب اے جڑا بندہ آیا پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جاننا، لیکن انہیں کوریا مینوں اور میری حالت خراب ہو گئی ہے، میرا جسم دا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا ہے، مینوں ڈر رہے کدرے اور 2-4 منٹ اتھے رہ گیا میں مر نہ جاواں۔ اللہ نے تہانوں ہواواں فضاواں بدلاں دا بادشاہ بنایا ہے، تسی پرندیاں نو اپنی حکم نال چلان والے، ہواواں نو چلان والے، بدلاں نو چلان والے، بارشاں نو چلان والے، تہاڈا جانا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ گل ہے؟ کہندا ہے جناب ہوا نو آرڈر کرو مینوں چین چھوڑ کے آ جائے۔ کتھے چھوڑ کے آوے؟ چین چھوڑ کے آوے۔ اللہ نے نبی حضرت سلیمان نے اشارہ کیتا، ہوا نے ہائے 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 ہوا نے اٹھایا اور جا کے چین چھوڑ آئی۔ چند دنوں بعد ملک الموت دوبارہ آیا، آپ نے فرمایا جنیاں باقی گلاں بعد وچ کران گے، ایک گل پوچھنی اس دن کوریا کیوں؟ ہائے 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 اس دن کوریا کیوں اس نوجوان نو؟ ملک الموت کہندا جناب میں تاں کوریا سی کہ اللہ نے مینوں اودے روح کڈن دا حکم دیتا اور یہ بھی فرمایا چین چجا کے دی روح کڈنی ہے۔ میں جدو تواڈے دربار وچ ویکھیا میں حیران ہویا، لکھیا اتھے وے ایتھے کہہ لو جان وہاں نکالنی ہے، یہ جہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آئے ملک الموت نو آپ نے فرمایا پھر آنا جناب، میں پھر کیا پوچھنے ہو، پھر کڈ آندی ہے، چین گیا میں اتھوں کڈ آندی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میرے کان وچے گل آکی سی بھئی یہ ڈرانا پیا مینوں تے مینوں چین ہوا نو آرڈر کرو چھوڑ کے آ جائے۔ آپ نو عرض کردہ ہے حضور پھر میں چین گیا ہوں اور وہاں سے اس کی جان نکال کے لے آیا ہوں۔ وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، سبب بھی مقرر، لیکن کامیاب ہے وہ بندہ، نہ فقیر کامیاب، نہ وزیر کامیاب، نہ امیر کامیاب، کامیاب تے محمد دے دردہ فقیر کامیاب، کامیاب مصطفیٰ دے دردہ فقیر کامیاب۔ صوفیاء فرماندے نے بندیا تو جدو آیا سے تے تو رو رہا سے، لوگ ہس رہے سن، بچہ جدو پیدا ہوندہ ہے اور روندہ ہے بچہ، اور جڑا بچہ روے نہیں گھر والے پریشان ہو جاندے، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا مردہ بھی ہیں، بچہ رون لگ پوے تے سارے جی ہس پہنن چلو جیندہ جاگ لائے۔ صوفیاء فرماندے نے او بندیا جدو تو آیا سے تے تیرا رونا تیری زندگی دی علامت بنیا سی، تو رویا سے تے لوکی ہسے سن، اس شان نال زندگی گزار کے جاؤ کہ تو ہس رہا ہوں میں لوکی رو رہے ہو۔ نہ کر بندیا اے میری اے نا میری نا تیری، جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری،
بندے قبرستان میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، رات کے وقت گھر آ جایا کرتے تھے۔ اچانک انہوں نے فیصلہ کیا راتی بھی میں قبرستان وچ رہنا ہے تے دیہاڑی بھی میں قبرستان وچ رہنا ہے۔ تواڈے جے ایک بندہ ملیا، انہیں آکھیا بابا جی کہہ لوڑنے ہو قبرستان نے اندر آؤ تانوں میں گرانے میلے وکھاواں، آؤ تانوں گرانیاں رونقاں وکھاواں، آؤ تانوں میں شہراں دے میلے بازار وکھاواں، اتھے کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا آ تے تم ہی بہ جا۔ انہیں آکھیا کمال کر دیو، میں لین آیا تسی مینوں بھی بٹھانا چاہندے ہو، ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ تانوں میں شہر لے جاواں۔ اس اللہ دے ولی نے ایک جواب دے کے اس نوجوان دی کایا ہی پلٹ کے رکھ دیتی۔ او ولی کہندا ہے جڑے شہر والے او تے ایتھے پے آنے، شہر والے دے سارے ایتھے پے آنے تے تو مینوں اوتھے لے۔ ایک اللہ کے نیک بندے سے ایک نوجوان نے کہا بابا جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل کروں گا۔ جنازہ کبھی تو نے پڑھا ہے؟ اس آکھیا جی کئی پڑھے، دیہاڑی ترے باری بھی پڑھے۔ آپ نے فرمایا جنازے سے بڑھ کر کون سی نصیحت؟ جنازہ آگے چل کے کہہ رہا ہے لوگوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ بڑے بڑے شازور بہادر دنیا اندر آئے، جد نکارا اے موت دا وجے آؤ، ٹھیٹھ قبر دے آؤ۔ سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا، انہاں ہریاں وی سک جانا، مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا، اساں زندیاں وی مر جانا۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اجے انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے دید نو ترس دے دنے راتی، اجے انہاں وی باریاں ماریاں نے۔ جدوں خزانے باغ وچ وال کھولیں، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹیاں جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ بندہ جب چلا جائے گا نا دنیا، جب آخرت میں پہنچے گا، قرآن پاک میں آتا ہے وہ کہے گا رب ارجعون، اللہ یہ حال اگر میں نو پتا ہوئے یار تے میں تے سجدے تو سر نہیں سی چاہنا، میں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، اے عشر ادھر پہ ہونا ہے، ہوئے ہوئے اے اللہ میں نو واپس لوٹا، میں واپس جانا چاہنا، ہن میں تیرے نال وعدہ کرنا وا آئندہ کے بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتوں، اے اللہ میں نو ایک واری واپس بھیج، میں نیکیاں کر کے آواں گا۔ آواز آئے گی کلا 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 کلا، بس ختم ہو گیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. ایک ہی گل کراں گا، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دے راز دساوے، جیڑا پڑھ کے عمل کماوے او جنت جائیں پا.